लतीफी भट्ट को कराची से लाहौर जहाज पे क्यों नहीं लाया गया, पंजाब दाखिल होते ही मुकाबला क्यों हो गया, और ये सीसीडी की रवायत है, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा आ गया है। ये जो इस्तीफे के बाद सुहेल आफरीदी की को वजीर आला बनाने का पहला मरहला है, ये तहरीक इंसाफ जीत रही है। कुछ लोग गंडापुर के साथ हैं, लेकिन उसने कहा है अभी फौरी तौर पर बगावत नहीं करूंगा, फिर एक एक करके लोग निकलेंगे। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ परेशान है और वो सरेंडर कर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, वेलकम टू द ब्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि गंडापुर का इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ नहीं है। फिर कामरान मुर्तजा साहब ने भी अपनी राय दे दी है। कुछ कह रहे हैं कि उन्होंने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा पहुंचा दिया है गवर्नर तक। आप क्या कहेंगे, ये ताखीर क्यों है? क्या गेम चल रही है? क्या वाकई उन्होंने हाथ से इस्तीफा लिखकर भिजवा दिया? जी, आज से लिखा हुआ इस्तीफा आ गया है। इस्तीफे का एक तरीकाकार आइन में मौजूद है। इस्तीफे की तस्दीक का एक तरीकाकार भी आइन में मौजूद है। ये थोड़ी है कि मैं इकरा का इस्तीफा डाक में भेज दूं और वो इकरा का इस्तीफा मंजूर हो जाए। इकरा ने अपने हाथ से इस्तीफा देना है। इकरा ने तस्दीक करनी है कि मैंने इस्तीफा दिया है। गवर्नर को इस्तीफा मौसूल हो गया। ये ऐसी ही जैसे आप कौमी असम्बली के इस्तीफे PTI ने इकट्ठे दे दिए थे तो नहीं मंजूर हुए थे कि सब ने उसकी तस्दीक करानी थी। तो मेरे ख्याल में इस्तीफे को मजाक नहीं बनाना चाहिए। तहरीक इंसाफ तो इस्तीफे को मजाक बना रही है। तो घर से टाइप शुदा इस्तीफा नहीं मंजूर है, हाथ से लिखा हुआ। अभी गवर्नर टेलीफोन पर मुलाकात से उसकी तस्दीक कर सकते हैं। खुद चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे की तस्दीक के लिए उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी। तो इसमें मेरे ख्याल में इस्तीफा कोई तनाज़ा नहीं है। इस्तीफा मंजूर हो जाएगा अगले 48 घंटे में। खेल आगे चल पड़ेगा, वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। मुझे कोई आईनी रुकावट नजर नहीं आती। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट ने और जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली है। उनके पास नंबर पूरे नहीं है। हमने पहले भी इस व्लॉग में कहा था, एक दो दिन पहले कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के पास और अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं। एक आध दिन जो कुंडी साहब खेल खेलते रहे हैं वो ये चेक करते रहे हैं कि कहीं नंबर हैं। नंबर कहीं मौजूद नहीं थे। लोगों ने फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट के साथ आने से इनकार कर दिया। मौला अपोजिशन की जो जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, ANP, ये भी किसी एक पेज पर नहीं आ सकी। तो मेरे ख्याल में इस ये जो इस्तीफे के बाद सुहेल आफरीदी की को वजीर आला बनाने का पहला मरहला है, ये तहरीक इंसाफ जीत रही है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन जमातों को के पास कोई गेम प्लान मौजूद ही नहीं है। ना कोई 22 लोगों के एफिडेविट मौजूद हैं, ना कोई फॉरवर्ड मौजूद है, ना कुछ मौजूद है। सब कहानियां निकली हैं, कुछ सब फर्जी कहानियां हैं या लोग अभी फ्रंट पे आने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कुछ लोग गंडापुर के साथ हैं, लेकिन उसने कहा है कि मैं 2 माह बाद दूंगा, अभी फौरी तौर पर बगावत नहीं करूंगा, फिर एक एक करके लोग निकलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये खेल जो है, इस खेल में कुंडी साहब सरेंडर कर गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट सरेंडर कर गई है, ऑपोजिशन की जमातें सरेंडर कर गई हैं और सुहेल आफरीदी का रास्ता साफ होता जा रहा है। तो सर, ये जो जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने सरेंडर कर दिया है, फिर उसके बाद आगे एस्टेब्लिशमेंट ने भी सरेंडर कर दिया, तो सर ये तो फिर आगे खान साहब के लिए क्या कोई रास्ता निकालने की कोशिश भी करेंगे आगे? क्योंकि एक जगह से तो इनको पहली शिकस्त तो नहीं हुई, इनको पहली जीत तो मिल गई है। मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी का बनना इतना अहम नहीं है, उसका कायम रहना अहम है। जो हम्म। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसने यकीनन सुहेल आफरीदी को काफी कमजोर किया है, हम्म। क्योंकि उसके नतीजे में ब्यूरोक्रेसी को एक लाइन मिली है कि एस्टेब्लिशमेंट सुहेल अफरीदी से खुश नहीं है। आप देखें, गंडापुर ने एक तासुर बनाया हुआ था कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से सेट हूँ। उसके नतीजे में उसकी सूबे में रिट कायम थी, उसके अफसर उसकी बात मानते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट से भी सेट है, ये PTI भी इसके साथ है, तो ये एक रिट है। देखिए, ये जो रिट होती है ना ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोई कागज पे किसी लिखा हुआ नहीं होता। ये एक हम्म। मतलब खला में चीज होती है। कल जो सुहेल अफरीदी के बनने से पहले DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
اس نے سہیل افریدی کی ریٹ ختم کی ہے. لوگ یہ بات محسوس نہیں کر رہے. ایک عام افسر جو ہے نا اس کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ سہیل افریدی سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے, لہذا وہ اب سہیل افریدی کا کوئی آؤٹ آف دی وے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جیسے گنڈا پور نے اسلام آباد پر چڑھائیاں کی ہیں اور اس کے لیے پولیس اور وسائل استعمال کیے ہیں, اس پریس کانفرنس کے بعد افسران کو یہ پتا ہے کہ سہیل افریدی کی غلط بات نہیں ماننی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہے, فیڈرل گورنمنٹ خلاف ہے. میرے خیال میں ایک ماحول سہیل افریدی کے خلاف ضرور بنا ہے, اس کی ریٹ کمزور ہو گئی ہے بننے سے پہلے, لیکن اس کا بننے کا راستہ نہیں روکا جا سکتا, وہ ایک الگ بات ہے. سر ایک اور سوال یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گی. گورنر فیصل کریم ٹنڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کا ہاتھ سے لکھا ہوا استعفی موصول ہو گیا ہے, ابھی جانچ پڑتال ہوگی متعلقہ قوانین کے مطابق. لیکن اس پر جو تیمور سلیم جھگڑا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 138 کا مطلب ہے کہ استعفی اس وقت نافذ ہوتا ہے جب پیش کیا جاتا ہے. اس قسم کا تو کوئی تصور نہیں ہے. ان بیانات سے کیا مزید تاخیر کے اشارے مل رہے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ گورنر کے پاس استعفی مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آئین نے گورنر کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ استعفی دے تو اس کا استعفی مسترد کر دے. استعفی دینے کا مطلب ہے استعفی قبول ہو گیا. صرف یہ گورنر نے ضرور چیک کرنا ہے کہ استعفی جو ہے آزادانہ دیا گیا ہے, استعفے کی تصدیق کرنی ہے کہ جعلی تو نہیں ہے. یہ کام تو گورنر کر سکتا ہے لیکن استعفی مسترد نہیں کر سکتا. مطلب آپ کہیں جی کنڈی جو ہے وہ گنڈا پور کا استعفی مسترد کرنے کا تو یہ اختیار نہیں ہے. 48 گھنٹے ہیں, 48 گھنٹے میں قبول کرنا ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کے انتخاب کا راستہ ہموار ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس بندے پورے نہیں تھے, لہذا کھیل آگے چل پڑا ہے. سر ایک اور سوال کہ گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس خالی کر دیا, عملی طور پر کوئی بھی حکومت نہیں ہے, بیوروکریسی جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے. ایسی صورتحال کب تک چلے گی؟ نہیں, گنڈا پور ہی وزیر اعلیٰ ہیں. جب تک نیا وزیر اعلیٰ منتخب نہ ہو جائے پرانا وزیر اعلیٰ کام کرتا رہتا ہے. اور وزیر اعلیٰ کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ کا گھر یا دفتر ہونا ضرور نہیں ہے. یہ جو پرائم منسٹر اور وزیر اعلیٰ کے منصب ہیں نا, پرائم منسٹر بیرونی دورے پر بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ بیرونی دورے پر بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب صدر جاتا ہے تو قائم مقام صدر آ جاتا ہے, گورنر جاتا ہے تو قائم مقام گورنر آ جاتا ہے, لیکن کوئی قائم مقام وزیر اعظم یا قائم مقام وزیر اعلیٰ نہیں بنتا. ان کا کوئی قائم مقام نہیں ہوتا. وہ کہیں بھی ہوں وہ وزیر اعلیٰ ہی ہیں. تو لہذا گنڈا پور ابھی کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں. جب تک سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ نہیں بنتے تب تک گنڈا پور آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ ہوں گے, اور آئینی طور پر یہ منصب ابھی گنڈا پور کے پاس موجود ہے. سر ایک اور سوال یہ سوال سامنے آ رہا ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, ذرائع کا کہنا ہے کہ خان صاحب کے 2 قریبی دوست ان کو مشورے دے رہے ہیں. نہیں, خان صاحب ایک تو خان صاحب کا کوئی قریبی دوست نہیں ہے. خان صاحب ایسے بندے ہی نہیں ہیں جو قریبی دوست رکھیں نا. وہ تو دوستوں کو ڈچ کرنے میں ماہر سمجھے جاتے ہیں. پی ٹی آئی میں ان کے جو لوگ ہیں وہ ان کے غلام ہیں. وہ خان صاحب کے حکم کے غلام ہیں. وہ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہم خان کے کسی بات کو رد نہیں کر سکتے, خان سے اختلاف نہیں کر سکتے. اب تو خان مرشد کے منصب پر پہنچ گیا ہے نا, لیڈر سے مرشد بن گیا. لہذا میں نہیں مانتا کوئی 2 دوست ہیں وہ بیرسٹر گوہر کو بنانا چاہتے تھے, خان کو مشورہ دیا گیا. کسی کی کیا ضرورت ہے خان کو مشورہ دے؟ خان کسی کا مشورہ سنتا ہوتا تو آج اڈیالہ جیل میں ہوتا. خان تو صاحب کیا اپنی پتہ سر مرضی. اس دفعہ وہ مشورہ سن لیں؟ نہیں, کوئی چانس نہیں ہے. خان کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسی کی جائز اور صحیح بات بھی سن سکے. وہ اپنی جہالت کرتے رہتے ہیں, کسی کی جائز بات سننے کا بھی ان میں حوصلہ یا پیشنس موجود نہیں ہے. یہ ان کی یعنی کہ طبیعت بات میں. گارنٹی پھر ختم ہوتی ہے کہ ان کا کوئی گارنٹر نہیں ہے اور کوئی دوست بھی نہیں ہے. کوئی دوست نہیں ہے. میں نہیں مانتا ان کا کوئی دوست ہے, ان کا کوئی قریبی ساتھی ہے. وہ پارٹی میں کسی کے ساتھ اپنا تعلق کو کوئی سمجھتے ہیں. میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا. خان صاحب کی پرسنالٹی ایسی نہیں کہ کوئی وہ کسی تعلق کا لحاظ کریں, کسی ریلیشن شپ پہ کوئی بیٹھ کے, ایسا کچھ ممکن نہیں. تو مزمل صاحب یہ جو حفیظ اللہ خان نیازی صاحب نے کالم لکھا, اس کالم سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے نا کہ جنرل فیض کے ٹرائل میں عمران خان کو فوجی تحویل میں لینے کی بات ہے. مجھے لگتا ہے فوجی تحویل میں تو نہیں لیا جائے گا, لیکن جنرل فیض اس میں عمران خان کی گواہی کروانا چاہتے ہیں.
فوج تو شاید جنرل فیض والے ٹرائل میں عمران خان کو نہیں رکھنا چاہتی، لیکن جنرل فیض عمران خان کو اپنے ٹرائل میں بطور گواہ پیش کرنے کے حق میں ہے۔ یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے کہ اس نے جنرل فیض کے ٹرائل میں بطور گواہ پیش ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ آپ جنرل کو کیا لگتا باجوہ ہے کیا بہتر ہے؟ وہ جنرل باجوہ کو بھی بطور گواہ چاہتے ہیں، لیکن اس کا تو شاید فیلڈ کورٹ مارشل میں یہ راستہ نکالا گیا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایک سوال نامہ بھیج دیا جائے گا، وہ اس کا تحریری جواب دے دیں گے، کوئی ان کو ایسے نہیں ہوگا۔ لیکن کیا عمران خان کٹہرے میں کھڑے ہو کر گواہی دے کر پروسیکیوشن کی جرح سہیں گے؟ کیونکہ اب تک تو عمران خان نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ فیض کا ساتھ دیں گے، فیض کے ٹرائل میں ہوں گے، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ جب عمران خان کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے تو ان پر جرح شروع ہو جائے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے وکلا تو انہیں یہی مشورہ دیں گے کہ وہ فیض کے ٹرائل سے دور رہیں اور کہ میرا کوئی تعلق نہیں اور پیش نہ ہو۔ تو فیض سر انہیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو سر یہ جو جنید اکبر نے پریس کانفرنس کی ہے پشاور میں اور کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بیان حلفی ہیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 92 ممبران میں سے ایک ممبر بھی نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کوئی ممبر ٹوٹا تو اس پر جو کے پی ہے اس کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پرانا سٹائل ہے پی ٹی آئی کا، بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، گھروں کو آگ لگا دیں گے، یہ تھریٹ کرنے کا سٹائل پی ٹی آئی کا نیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، رانا ثناء اللہ کے گھر پر حملے پر سب کو سزائیں ہوئی ہیں نا۔ یہ پی ٹی آئی کا آج کا سٹائل نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان نے کہا تھا جی کوئی ان کے بچوں کو رشتے نہیں دے گا، یہ سوسائٹی میں ان کا بائیکاٹ ہو جائے گا۔ یہ جنید اکبر جو ہے نا، خود وہ عمران خان والی زبان بول رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں۔ ویسے تو اس وقت کوئی بندہ ان کا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس لیے وہ بڑکے مار رہے ہیں۔ کوئی بندہ ان کے ساتھ اس وقت ان کا ڈیفالٹ نہیں کر رہا، کسی نے فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش بھی نہیں کی، ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بڑکے ہی، لیکن یہ جو بڑکے بھی ہیں نا، یہ وہی بڑکے ہیں جو عمران خان بھی مارتا تھا کہ میں ان کو تباہ، ان کے گھروں کو آگ لگا دو، میں گریبان پکڑ کے ان کو لٹا دوں گا، ان کو ہم ماریں گے۔ یہ زبان جنید اکبر کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ جنید اکبر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیڈر کی یہ زبان اس کو اڈیالے میں لے گئی ہے۔ جنید اکبر کے لیے بھی کوئی خاص یہ زبان ان کا فائدہ نہیں کرے گی کہ زمین تنگ کر دیں گے۔ بھی یہ سیاست ہے، کیا زمین تنگ کر دیں گے؟ آپ لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو گولیاں مار دیں گے؟ لیکن ابھی تو ایسا کوئی کھیل ہو ہی نہیں رہا، تو لہٰذا میرے خیال میں جنید اکبر جو ہے بس وہ جعلی سے بدماش بن کر چل رہے ہیں۔ گنڈا پور جب تک وزیر اعلیٰ تھا، جنید اکبر کے منہ سے آواز نہیں نکلتی تھی، کچھ نہیں سکتا تھا جنید اکبر۔ یہ تو گنڈا پور کے جانے کے بعد وہ شیر بن کے نکل رہا ہے، ورنہ گنڈا پور نے تو جنید اکبر کو بکری بنایا ہوا تھا۔ تو سر یہ جو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کے جو الزامات ہیں وہ غلط ہے، تو کیا کسی طرح کے مذاکرات کی امید ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت ہے۔ میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف پریشان ہے، ان کے ہوش اڑ گئے ہیں اور وہ سرنڈر کر گئے ہیں۔ آج اسد کیسر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم کوئی دہشت گردوں کے ساتھی نہیں ہیں۔ آج سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ میرے خیال میں آپ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پر نہ جائیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باہر بیٹھا سوشل میڈیا ہے وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن جو پی ٹی آئی پاکستان ہے وہ حالات کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے آج دیکھا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے جواب میں بات چیت کی بات کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردوں کے ساتھی نہیں ہیں، وہ سرنڈر کر رہے ہیں، وہ کوئی اس کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں میرے خیال میں، اور بات چیت کی بات کر رہے ہیں، لیکن بات چیت تو نہیں کر سکیں گے یہ، کیونکہ جب یہ بات چیت کرنا چاہیں گے ساتھ ہی عمران خان بات چیت کے راستے بند کر دے گا، کیونکہ عمران خان کے ڈیزائنز اور ہیں، پی ٹی آئی پاکستان کے ڈیزائنز اور ہیں۔ لیکن یہ درست ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی پاکستان نے عملی طور پر سرنڈر کیا ہے اور مفاہمت کی بات کی ہے، بات چیت کی بات کی ہے۔ دیکھیں، ایک راستہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد سہیل افریدی ایک پریس کانفرنس کرتے، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں سہیل افریدی کی تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی خلاف توقع بہت خاموش ہے وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے بعد۔ ہم نے اس کی کوئی ایسی، جیسی وہ وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے اس کی تقاریر، ہم ویڈیو کلپس دیکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ نامزد ہونے کے بعد اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ بھی دباؤ میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں ہوں، میرے لیے مسائل نہ پیدا ہو۔ یہ تخت سے تختے پر پہنچنے میں اور تختے سے تخت پر پہنچنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے۔
को वजीर आला बन के आप अनटचेबल नहीं हो जाते, बल्कि आप ज्यादा शीशे के घर में पहुंच जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है सुहेल अफरीदी काफी दबाव में है। तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समीर बालाज टीपू कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जो है वो टीपी बट को इंटरपोल के जरिए वापस लाया गया, फिर उन्हें मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि इंटरपोल आइंदा मुलजिमान की वापसी में ताउन करेगा, और ये पंजाब पुलिस जो है इसकी क्या पॉलिसी? देखिए, इसमें तो पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं। इस वाक़ये में ये ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ। मेरे ख़्याल में इंटरपोल को ये बताया जा सकेगा कि इसमें तो 2 पुलिस वालों को भी गोलियाँ लगी हैं और इसको एक हम्म। जेन्युइन पुलिस मुकाबला बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि तीफी बट को कराची से लाहौर जहाज़ पे क्यों नहीं लाया गया और हम्म। पंजाब में दाखिल होते ही मुकाबला क्यों हो गया, और ये सीसीडी की रवायत है। लेकिन मेरे ख़्याल में इंटरपोल को सैटिस्फाई करने के लिए मेरे ख्याल में 2 पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं, ताकि जो सवाल आपने किया है वो इंटरपोल को सैटिस्फाई किया जा सके। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।